لائک تکریم حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت ہمدرد قوم و ملت وقار قوم و ملت حضور سیدی سرکار سید محمد یونس میاں باپو بخاری سرپرست اعلیٰ دارالعلوم انوار مدینہ دل عزیز عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ بلبل باغ رسالت مدح رسول سید محمد حسن علی باپو شیرازی دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کے مشفق و مہربان حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت حضور سیدی سرکار سید محمد اسماعیل میاں باپو دامت برکاتہم العالیہ و دیگر معزز برادران اسلام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور والہانہ انداز میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
دل کی گہرائیوں کے ساتھ حصول نجات اور برکات کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی خاص کرم نوازیاں اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت بالخصوص پیر پیراں میر میراں الشاہ سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ ماہ ربیع الاخر کی 5ویں شب میں جشن غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس پاک بزم کے صدقے میں ہم سب کے سینوں کو بھی پاک اور منور فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو آپس میں محبتیں، الفتیں، عقیدت نصیب فرمائیں اور 11ویں شریف کی برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جس میں شان غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ نرالی ہے جہاں میں شان و شوکت غوث اعظم کی، نرالی ہے جہاں میں شان و شوکت غوث اعظم کی، اور انوکھی بردباری اور قناعت غوث اعظم کی، انوکھی بردباری اور قناعت غوث اعظم کی، اور ملی ہے نسبت شبیر و شبر ان کو ورثے میں، ملی ہے نسبت شبیر و شبر ان کو ورثے میں، مسلم دونوں جانب سے نجابت غوث اعظم کی، مسلم دونوں جانب سے نجابت غوث اعظم کی، اور امام عسکری نے جبہ چھوڑا آپ کی خاطر، امام عسکری نے جبہ چھوڑا آپ کی خاطر، جنید باصفا نے دی بشارت غوث اعظم کی، جنید باصفا نے دی بشارت غوث اعظم کی۔ اور دور غوثیت مآب میں وہ کہتے ہیں کہ سبھی رہزن ہوئے تائب، ولایت مل گئی ان کو، سبھی رہزن ہوئے تائب، ولایت مل گئی ان کو، جو دیکھی عہد طفلی میں صداقت غوث اعظم کی، جو دیکھی عہد طفلی میں صداقت غوث اعظم کی، اور بنایا چور کو ابدال، بنایا چور کو ابدال، روکا سیلے رواں دجلہ کو، بنایا چور کو ابدال، روکا سیلے دجلہ کو، ہوئی کس کس طرح ظاہر فضیلت غوث اعظم کی، ہوئی کس کس طرح فضیلت غوث اعظم کی۔ اور قدم سرکار کا ہے گردن اقطاب عالم پر، قدم سرکار کا ہے گردن اقطاب عالم پر، رہے گی تا ابد جاری ولایت غوث اعظم کی، رہے گی تا ابد جاری ولایت غوث اعظم کی۔ اور کیا ہے دین حق کو زندہ لقب پایا محی الدین، کیا ہے دین حق کو زندہ اور پایا لقب محی الدین، ہے سیمائے ابد پر نقش عظمت غوث اعظم کی۔ اور کہتے ہیں مواعظ آپ کے شمشیر براں کفر کے حق میں، مواعظ آپ کے شمشیر براں کفر کے حق میں، نہ رکھتی تھی جواب اپنا خطابت غوث اعظم کی، نہ رکھتی تھی جواب اپنا خطابت غوث اعظم کی۔ اور مریدی لا تخف کس نے کہا،
مریدی لا تخف کس نے کہا؟ کہا ہے شاہ جیلاں نے۔ مریدی لا تخف کس نے کہا؟ کہا ہے شاہ جیلاں نے۔ کلید بخشش و رحمت ہے نسبت غوث اعظم کی۔ کلید بخشش و رحمت ہے نسبت غوث اعظم کی، اور رہا بیداری شب کا مبارک سلسلہ برسوں۔ رہا بیداری شب کا مبارک سلسلہ برسوں، مثال روزے روشن ہے ریاضت غوث اعظم کی، اور تن امت میں پھونکی روح ایمان کی اور روح اسلام کی۔ تن امت میں پھونکی روح ایمان کی اور روح اسلام کی، یہی کیا کم ہے اے تائب یہ کرامت غوث اعظم کی۔ یہی کیا کم ہے اے تائب کرامت غوث اعظم کی۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا کہ لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور خدا کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اس آیت مبارکہ کا سیدھا سادہ مفہوم میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے، اس کو بار بار ہاتھ لگائیں گے تو نہیں سیٹ ہوگا، آپ کو پہلے سے جو سیٹنگ ہے وہ رکھیں گے، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو بھی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا حکم دیا ایمان والوں کو۔ نمبر 1، اللہ سے ڈرو، اور اتقوا اللہ کی تفسیر میں قرآن کی کئی آیتیں موجود ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آج کی اس کلچر بری دنیا میں بظاہر آپ اور ہم دیکھنے جائیں تو بہت سارے لوگوں کو چھان بین کریں گے تو شاید کہیں خوف خدا کا کوئی تصور نظر آ جائیں۔ بڑا مشکل دور ہے، ہمیں اور آپ کو اس دنیا نے اتنی غفلت کی چادر اڑا دی ہے کہ خوف خدا یہ ہماری زبانوں سے آپ سنتے ہیں اور آپ کی زبان سے کبھی ہم لوگ بھی سن لیتے ہیں، لیکن اصل خوف زدہ حقیقی معنوں میں جن کو اللہ کا خوف تھا، کسی نے حضرت امام حسن بصری سے پوچھا تھا، کہا اسلام کیا ہے اور مسلمان کہاں ہیں؟ یہ 2 جملے امام حسن بصری سے پوچھا تھا، اور یہ حضرت امام حسن بصری ڈائریکٹ مولا کائنات اور حضرت امام حسن مجتبیٰ، کسی نے کہا کہ وہ مولا کائنات کے خلیفہ ہیں اور حضرت امام حسن کے مرید ہیں، کسی نے کہا کہ ڈائریکٹ حضرت مولا کائنات سے مرید ہیں اور ان کے خلیفہ بھی ہیں۔ یعنی امام حسنین کریمین کے بعد مولا کائنات نے اگر کسی کو ڈائریکٹ خلافت دی ہے تو وہ حضرت امام حسن بصری کی ذات ہے، یعنی اتنے بڑے امام ہیں وہ۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب آپ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو مولا کائنات تشریف لے آئے ایک بار، اور جیسے حاضر ہوئے نا تو حضرت امام حسن بصری کو نیچے اتارا، اور نیچے اتار کے سامنے کھڑا کیا اور کہا تم کیا ہو، عالم ہو یا متعلم ہو؟
یعنی علم سکھانے والے ہو یا علم سیکھنے والے؟ تو عاجزی کرتے ہوئے انہوں نے عرضی کر دی، کہا حضور حسن کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا کائنات سامنے کھڑے ہیں، تو کہا حضور میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ عالم ہوں نہ طالب علم ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آج سے بصرہ میں کوئی تقریر کرے گا تو حسن صرف تو ہی کرے گا۔ یعنی یہ عاجزی کا انعام دیا۔ اور جیسے حضرت مولا کائنات جانے لگے تو پیچھے دوڑے، خطبہ چھوڑ دیا، یعنی تقریر چھوڑ دی، پیچھے دوڑے اور قدم پکڑ لیے۔ کہا حضور جب یہاں تک تشریف لے ہی آئے ہیں تو حسن کی ایک امید پوری کرتے جائیں۔ تو کہا کہ حسن کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور کچھ سکھاتے جائیں، کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں اور بڑے لوگوں سے جو سیکھنے ملتا ہے نا وہ سب سے نہیں ملتا۔ تو فوری طور پر فرمایا حسن کیا سیکھنا چاہتے ہو؟ اب غور سے سنیے، آج ہمارا دماغ جو ہے نا عروج پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کما حق کہو جو چیزیں سیکھنے کی ہیں نا اس کو سیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ امام حسن بصری سے جب پوچھا نا مولا کائنات نے حسن کیا سیکھنا چاہتے ہو؟ کہا حضور آپ جس انداز میں وضو فرماتے ہیں ایسا وضو کرنا سکھا دیجئے۔ ہاں آج ہمارے یہاں جمعہ کے دن آپ کھڑے رہنا، میں آپ کو سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ ہر جمعہ کے دن وضو خانے میں آپ کھڑے رہ کے چیک کرنا۔ ہمارے سینکڑوں نمازی ایسے ہیں جو صرف جمعہ میں آتے ہیں اور اتنا جلدی وضو کرتے ہیں کہ کسی کی یہاں سے کونیا کوری ہے، کسی کی یہاں سے کوری ہے، کسی کی گھائیاں کوری ہے، کسی کے پیر یعنی یہ کیا بولتے اس کو، ٹخنے یہ کورے ہیں۔ چہرہ دیکھو نا تو یہ حصہ تو کوئی دھلتا ہی نہیں، مطلب یہ جو ہے نا یہ سائیڈ والا، مطلب خالی منہ پہ سے ہاتھ مارا اور بھاگے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو قید کر دیا ہے۔ ایسی نمازوں کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، ایسی بھی کسی کی ضرورت نہیں اس کو۔ لیکن اگر ہم اور آپ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی خالی 8 دن میں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا میدان فتح یاب کر کے آ گئے، تو اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کسی کو جلدی نماز پڑھتے دیکھا نا تو فرمایا پھر سے نماز پڑھ۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی، حضور نے فرمایا پھر سے نماز پڑھ۔ اور جب 6 بار کروائی اس کے بعد واپس کیا نا تو کہا کب سے ایسی نماز پڑھتے ہو؟ کہا حضور سالوں ہو گئے۔ کہا اللہ تیری ایک بھی ایسی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ آج ہمارے یہاں لوگ رکوع سے کھڑے ہی نہیں ہوتے، میں آپ کو سچ سچ بتا رہا ہوں نا، نہیں میں کھڑا نہیں ہوتا ابھی، ورنہ آپ کو مطلب وہ کر کے بتاتا آپ کو۔ آج ہمارے ائمہ رو رہے ہیں اس معاملے میں کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا۔ یعنی کم از کم کبھی دیکھو تو صحیح بیٹھ کے کہ ہمارے امام صاحب کیسی نماز پڑھتے ہیں، پیر صاحب کیسی نماز پڑھتے ہیں، کوئی عالم دین کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہماری حیتیں ہی بیکار کر دی ہم نے نمازوں کی، اور سجدہ تو ایسے کرتا ہے جیسے وہ مرغی نہیں پانی پیتی، جیسے چونچ ماری اور سیدھا کھڑا، کیا پڑھا نے اس نے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے تو کئی بار مارک کیا، حالانکہ مارک کرنے نماز کے لیے نہیں جاتا ہوں، لیکن ایک تجربہ بتا رہا ہوں۔ بیٹھے ہوتے ہم لوگ باجو میں آ کے کوک نے سنت چالو کی، اور میں نے مطلب گھڑی دیکھ لی ہوتی ہے کہ کتنی منٹ میں 4 رکعت ختم کرتا ہے۔ ابھی 1.5 کے 2 منٹ نہیں ہوتے تو اس کی 4 ختم۔ یعنی آپ نے کیا پڑھا اس میں؟ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور اپنے آپ کو سچا اور پکا نمازی بنائیں۔ اور اس سے پہلے یہ طہارت کے مسائل ہے نا، وضو کے، غسل کے، یہ کسی عالم نبیل سے یا گجراتی میں، ابھی تو میڈیا کا دور ہے، ویب سائٹ پر ہزاروں گجراتی کتابیں بھی پڑھی ہیں، آپ اپنے یہ احکام سیکھیے۔ ورنہ معاذ اللہ رب العالمین ہمارے سماج میں کچھ ایسے بھی بندے ہیں جن کو کما حق کہو غسل کرنا آتا ہی نہیں، اور ان کا غسل ہوتا بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام حسن بصری نے مولا کائنات سے ملاقات کی نا تو کہا حضور آپ جیسا وضو کرتے ہیں نا ایسا وضو کرنا سکھا دیں۔ یہ مولا کائنات نے ان کو سکھایا۔ لیکن یہاں سے حضرت امام حسن بصری کی میں نے ایک اہمیت والی بات بتا دی کہ امام حسن بصری اتنی بڑی شخصیت ہیں، اللہ نے اتنا بڑا رسوخ دیا ہے، لیکن اللہ اکبر ان سے جب یہ سوال ہوا نا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کہاں ہے، تو اس وقت انہوں نے اپنے زمانے میں جواب دیا تھا، کہا اسلام صرف کتابوں میں رہ گیا۔ یہ جملہ تھا ان کا۔ اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں، غوث پاک کی محبت میں آئے ہیں، میں آپ کو طنز نہیں کر رہا ہوں، خالی ایک ضروری بات بتا رہا ہوں۔ آج ہمارا چہرہ بھی اسلامی نہیں رہ چکا۔ جتنے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہیں نا، ان تمام احباب سے میں گزارش کروں گا
مرنے سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ لوں گا، یوں کہتے ہیں، لیکن کب موت آ جائے وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. کبھی بھی بندہ مر سکتا ہے. حد تو یہ ہے کہ ابھی میں جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ جملہ پورا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، اس سے پہلے بھی مجھے موت آ سکتی ہے. اب کس موڑ میں اور کیا سوچ کر داڑھی نہیں رکھتے ہیں کہ آپ کا کیا بگڑ رہا ہے. ہم اور آپ تو یہ حالات بنا کر بیٹھے ہیں کہ دور دراز کسی مسجد پر کوئی بات ہوتی ہے نا تو ہم اپلیکیشن یہاں دیتے ہیں. وہ دیتے ہیں نا، دینا بھی چاہیے، محبت ہے. مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں تو ہمارے یہاں آویدن پتر دیے جاتے، دینا چاہیے، میں اس کا مخالف نہیں. لیکن اگر تم اپنے سماج کی مسجد تک نہیں آ سکتے نا تو یہ اپلیکیشن تمہارا کوئی قابل قبول نہیں ہے. اب کون سا اپلیکیشن پولیس کو سامنے دکھانے جا رہے ہیں جہاں 5 وقت آپ کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور آپ میں سے کوئی نہیں پہنچتا، اور آپ کہہ رہے ہیں فلاں جگہ مسجد پہ حملہ ہو رہا ہے. جس دن تمہاری مسجدوں پہ حملہ ہوگا اس دن تم کہاں رہو گے؟ دوسری جگہ پر اگر مسجد شہید کی جا رہی ہے اور مسجد کا اتنا درد جتانے کے لیے پولیس تھانے میں جاتے ہو نا، اللہ کی عزت کی قسم تم اپنے علاقوں کی مسجدوں کو آباد کر دو، اللہ کسی مسجد پر حملہ ہونے ہی نہیں دے گا. آج ہماری مسجدیں جو نا رو رہی ہے، ہمیں پکار پکار کر بلا رہی ہے. ہمارے یہاں مسجدوں کے نام پر بڑی آمدنی ہوتی ہے. میں کسی مسجد کا مخالف نہیں، ہمارے یہاں بھی مسجدیں ہیں، بڑی بڑی مسجد آپ کے یہاں ایسے ہمارے یہاں بھی ہے. میں نے جہاں جہاں بھی گجرات میں دیکھا نا، کسی بھی مسجد کے معاملے میں پوچھو نا دیکھا بڑی آمدنی ہے. آمدنیوں سے مسجدوں کے نام نہیں ہوتے، نمازیوں سے مسجدوں کے نام ہوتے ہیں. اور میں نے کہیں تو ایسے بھی کم نصیب لوگ دیکھے، بد نصیب نہیں کہتا، حضور کے امتی ہیں، خوش نصیب ہیں آپ، کم نصیب ایسے لوگ بھی دیکھیں ٹرسٹ میں 11 نام ہوتے ہیں، اس میں ایک بھی نمازی نہیں ہوتا، ایک بھی ٹرسٹی کبھی آتا ہی نہیں. اس میں بیچارہ جو موواڑی نام جس کا ہوتا ہے نا وہ بیچارہ دھکے کھاتے رہتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے تو وہ بھی کبھی کبھی آ جاتا ہوگا. اللہ کے لیے خالی ذمہ داریاں لینے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی مسجدوں کو تم آباد کرو، یہ تمہارے بے نمازی پن کی وجہ سے بھی یہ امتوں پر عذاب آتے ہیں. ہاں، امام حسن بصری نے کہا تھا اسلام کتابوں میں رہ چکا ہے. لوگ اسلام کی ہمدردی بہت جتاتے ہیں. جیسے ابھی ایک خبیث نے ایک وہ کام کیا جو اس کو زندگی میں تو کیا اس کی نسلوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اس نے ایک تو پہلے قرآن کے خلاف بکواس کیا، اس کے بعد اس نے ایک نیا قرآن چھاپ کر، یعنی اسی قرآن میں سے کچھ آیتیں نکال کر اس نے ہمارے یہاں کے پی ایم کو دے دیا. اور اس کے بعد ابھی اس بدبخت نے ایک اور بدبختی کی، ایک کتاب لکھی اور وہ پادری کو دینے گیا، جو ابھی سادھو بک رہا تھا نا گستاخیاں، اس کو دینے گیا اور اس نے اس کو دے بھی دی. اور اس کتاب میں اتنی گستاخیاں کی گئی ہے حضور کی شان میں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم نے کیا کیا؟ احتجاج کرتے ہیں، پولیس تھانوں تک جاتے ہیں، آویدن پتر دیتے ہیں معاملتدار کے ہاتھ میں، فوٹے پڑوا لیتے، بات ختم. اخبار میں آ گیا جام کھمبالیا کے نیوز میں کہ فلانی جگہ تھی آویرود کیا، بات ختم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آویدن پتر سے یہ لوگ بند ہو جائیں گے. تم اگر حضور کی قدر کرتے سیکھ جاؤ نا تو کسی دشمن کی طاقت نہیں ہے کہ وہ حضور کی طرف اشارہ بھی کر سکے. لیکن تم تو پہلے سچے محمدی بنو، سچے امتی بن کے دکھاؤ. اگر حقیقی معنوں میں اسلام کی ہمدردی ہے، اسلام کے چرچے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زندگی میں اسلام کو سراپا داخل کر لو اور اپنے آپ پر تھوپ لو اسلام. تمہیں چلتا پھرتا مسلمان دنیا دیکھے گی تو یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر کوئی باکردار بااخلاق اگر کوئی مذہب والا مل سکتا ہے تو وہ مصطفیٰ کے مذہب دین اسلام والا ہی مل سکتا ہے. آج حالات یہ بنے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ شراب کون کون پیتی ہے تو کہا جاتا ہے مسلمان. زنا کس علاقے میں زیادہ ہو رہا ہے؟ مسلمان. زنا کہاں زیادہ ہو رہا ہے؟ مسلمان. جوا کہاں کھیلا جا رہا ہے؟ مسلمان. سود کون سا قبیلہ کھا رہا ہے؟ مسلمان. قتل و غارت اور فساد کون کر رہا ہے؟ مسلمان. قوم کی بیٹیوں کی عزتوں سے کون کھیل رہا ہے؟ مسلمان. ماں باپ کو خون کے آنسو کون رلا رہا ہے؟ مسلمان. مسجدوں کو بربادی کے دہانے پر کون پہنچا رہا ہے؟
مسلمان مدرسوں کو ویران کون کر رہا ہے؟ مسلمان قرآن کو تاکوں میں سجا کر بیٹھ گیا کون ہے؟ مسلمان بے نمازی کون ہے؟ مسلمان رمضان کی بے حرمتی کون کر رہا ہے؟ مسلمان. ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں اور ہم دوسروں کو چیخ رہے ہیں. اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنا لو. اللہ نے اسلام میں وہ غیرت اور رعب اور دبدبا دیا ہے. ایک مسلمان 2000 پر بھاری ہو سکتا ہے. یہ بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ سنیے گا، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ عیسائیوں نے ایک مجمع سجایا اور مجمع بڑا جنب غفیر، عیسائی، یہودی، نصرانی سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. اور جیسے اکٹھا ہوئے نا تو ان کا پادری جو سب سے بڑا تھا نا وہ کرسی پر بیٹھا. کم و بیش 1,00,000 یا 60,000 کا مجمع تھا وہ. اب اتنے بڑے مجمع میں جب پادری کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تو پورا سناٹا چھا گیا. اور جیسے وہ سناٹا چھایا نا تو چھوٹے چھوٹے جو پادری تھے نا انہوں نے کہا کچھ بولیے نا. 1,60,000 لوگ ہیں اور پادری کرسی پر ہے لیکن سکتا تاری ہے، بول نہیں سکتا. کسی نے کہا اب بولیے، تو کہا اس مجمع میں کوئی محمدی بیٹھا ہوا ہے جس کا رعب مجھے بولنے نہیں دیتا. یہ ہے محمدی، یہ ہے حضور کے غلام. 1,60,000 میں بیٹھ جاتے تھے، بڑوں کی زبانیں خاموش کر دیتے تھے. ہے کسی میں یہ طاقت کہ کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا؟ ہماری اور آپ کی غیرتیں جو ہے نا، ہماری عزتیں، ہمارا وقار، ہماری ناموس، یہ ساری بہاریں یہ صرف آمینہ کے لال کی خاطر ہے. کوئی ایسا جنم ہی نہیں لے سکتا جو حضور کی شان میں بات کر سکے. یہ جرأتیں ان لوگوں کو صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے خود ہی مسلمان دکھانا ہی چھوڑ دیا. آج اب دیکھیے سب لوگوں کو، جتنے بھی سرکاری نوکریات بڑی بڑی کمپنیوں میں دیکھیے سب سٹا چٹ اور ایک دم ٹائی یہ وہ سب لے کے گھومتے ہیں. میں نے کہا آپ سیٹ صاحب کا فلاں کمپنی کا مینیجر ہوں. اچھی بات ہے. میں نے کہا داڑھی وغیرہ کہ ہاں کہ اپنے دکھائیں گے نا تو لوچا ہو جائے گا. ہے ایسی نوکری پر ہم نے خود ہی اپنے دین کو اپنے پیروں تلے کچلنا شروع کیا ہے. 1,60,000 لوگ بیٹھے ہیں، سب خاموش ہے. کہ اس میں کوئی محمدی ہے، بولنے نہیں دیتا. اتنے میں لوگوں نے کہا کہ حضرت اب جو بیان کرنا چاہیں آپ بیان کر دیں. تو کہا میں تو بول نہیں سکتا، آپ میں سے جس کو بولنا ہو بولیں. اسلام کو ختم کیسے کیا جائے؟ اس میں سے ایک پادری کھڑا ہوا، اس نے کہا معاذ اللہ محمد عربی کو ختم کر دو، اسلام مٹ جائے گا. دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا ابو بکر صدیق کو ختم کر دو، اسلام مٹ جائے گا. کسی نے کہا عمر بن خطاب کی بیل بجا دو، اسلام ختم ہو جائے گا. یک کے بعد دیگرے سب یہ رائے دے رہے تھے، سب نے رائے دے لی اور اس کے بعد پھر رجوع کیا اپنے پادری کے پاس. کہا اب تو آپ بولیے. تو کہا میری زبان پر ابھی بھی لگام رکھے ہوئے وہ، یعنی ابھی تک وہ مجھے بولنے نہیں دے رہا. تو کہا آپ اشارہ کر دیں، ہم اسے کاٹ کر رکھ دیں. تو کہا وہ ہمت تم بھی اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. یعنی جو تمہارے سردار کو بولنے نہیں دیتا وہ تلوار کہاں چلانے دے گا. تو کہا آپ نشاندہی تو کرتے، کون ہے؟ کہا اس کو میں بھی نہیں پہچانتا، وہ تمہاری صورتوں میں تبدیل ہو کر آیا ہے. تو کہا آپ اس کو پہچانیں گے کیسے؟ کہا تم سب نمائندے کھڑے ہو جاؤ، پہچان لو. 1,60,000 میں تلاشا گیا، لیکن یا رسول اللہ تمہاری رحمت بری اس چادر پر سلام. آپ نے کیسا اپنے اس غلام کو چھپایا. سب نے ادھر ادھر صفحے در صفحے ٹٹول ڈالی، وہ غلام مل نہیں پایا. تھا اندر ہی لیکن مل نہ سکا. اور جیسے ہی نہ ملانا تو کہا حضرت اب تو نشاندہی کر دیں. کہا اس کی نشاندہی وہ خود کرے گا، یعنی وہ بولے گا بھی نہ غلام تو وہ خود ہی نشاندہی کرے گا. کہا کیسے؟ کہا اس کو ان کے نبی کا واسطہ دو، یعنی ان سے کہو کہ تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تم اپنے آپ کو ظاہر کر دو. بس ایک پادری نے صدا لگائی نا تو بیچ میں سے غلام رسول کھڑا ہو گیا اور کہا لبیک یا رسول اللہ کہہ کے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ دونوں بلند کر دیے. کہا یہاں ہوں. جیسے لوگوں کی نگاہیں، مطلب 1,00,000 آدمی اس کو دیکھ رہا تھا. پتہ یہ چلا سچا غلام ہے نا تو سب کی نگاہوں میں بھی ہوتا ہے یار.
لیکن ہم نے کمزوریاں اپنے آپ ہی کر دی. ہم خود ہی غلامی کے پٹے کو اتار چکے ہیں. ہمارے یہ کھوکھلے دعوے ہیں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں. وہ کھڑا ہو گیا اور کہا یہاں حاضر ہوں. تو پادریوں نے کہا کہ ان کو بولنے کی اجازت آپ کیوں نہیں دیتے؟ کہا دیتا ہوں. بولے وہ. اب پادری بولا بڑا. اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کا نام مت پوچھ، ابھی تو حاضری دیا ہوں تو سکوت. ابھی سامنے آیا ہوں، اب نام مت پوچھ. کہا آپ ہے کون؟ کہا ہم ہی لوگوں کو غلام مصطفیٰ کہتے ہیں. تیرے یہ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ حضور کو ختم کرنے کی بات. ارے مصطفیٰ کا نمائندہ تیرے 1,60,000 میں خالی قدم رکھ دے تو تیری زبان گونگ ہو جاتی ہے. تو محمد عربی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہو، ابو بکر کی بات کرتے ہو، عمر بن خطاب کی بات کرتے ہو، عثمان ذوالنورین کی بات کرتے ہو، علی المرتضیٰ کی بات کرتے ہو. ارے وہ تو بہت بڑے ہیں بڑے. یہ تیرے سامنے ایک محمدی کھڑا ہے اور تم لاکھوں کی تعداد میں ہو. میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تلاش نہ کر سکے تو بگاڑو گے کیا؟ کہا بتا تو دے تیرا نام کیا ہے. کا نام نہیں بتاتا لیکن میرے حضور نے میرا جو لقب دیا ہے نا وہ لقب بتا دیتا ہوں. کہا کیا لقب ہے؟ کہا دنیا مجھے ہی سیف اللہ کہتی ہے. میرا لقب ہی سیف اللہ ہے. کہا نام اب تو بتاؤ. کہا دنیا مجھے ہی خالد بن ولید کہتی ہے. یہ لوگ تھے. ان کا تصور کیسا تھا معلوم ہے مسلمان ہونے کا؟ مسلمان کہتے ہی اس سے ہیں جو اللہ اس کے رسول کہے مان لیں پھر آنکھیں بند کر لیں. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اللہ اس کے رسول کا فرمان نہیں ٹالیں گے. یہی خالد بن ولید ہے. ایک جنگ میں تھے، ٹوپی گر گئی جنگ میں. اور وہاں جنگ میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں وہ فاسٹر بالر کی طرح نہیں ہوتا. وہاں تو گردنیں کٹتی ہے، تیر آتے ہیں، بھالے لگتے ہیں، برچھیاں اترتی ہیں. ایسی جنگ میں موجود ہیں. ٹوپی گری نا تو گھوڑے سے نیچے آ گئے. کہا ٹوپی کہاں ہے؟ ٹوپی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا خالد بن ولید ٹوپی کو کیا کرو گے؟ یہ سب کی گردنیں اڑا دیں گے اور اگر تمہیں مار دیا تو ہمارا ہوگا کیا؟ اب ٹوپی تلاش کرتے ہیں. کہا ٹوپی کہاں ہے؟ ٹوپی تلاش کرو. اور جب تلاشی گئی مل گئی، سر پر لی، گھوڑے پہ چھلانگ ماری، جنگ جیت گئے. اور جیسے ہی پڑاؤ ڈالا نا تو لوگوں نے کہا خالد اینڈ جنگ کے موقع پر تمہیں ہو کیا گیا تھا کہ تم ٹوپی کر رہے تھے؟ لوگ گردن مار دیتے تو کیا ہوتا؟ جنگ ہار جاتے تو کیا ہوتا؟ کہا نادانو، خالد جب بھی میدان میں آیا ہے یہی ٹوپی ہے جس کی برکت ہے کہ میدان جیتا ہوں. ٹوپی کی فکر اس لیے تھی کہ ٹوپی قیمتی نہیں تھی، ٹوپی کے اندر مصطفیٰ کا ایک بال تھا جو میری جان سے بھی زیادہ قیمتی تھا. جب تک یہ امت مصطفیٰ کے بال اور مصطفیٰ کی آل کی اس طرح قدر کرتی رہی، عزت پاتی رہی. اور جس دن سے یہ دونوں چیزوں کو چھوڑا اس دن سے یہ ذلت کا منہ دیکھ رہی ہے. اسلام صرف کتابوں میں ہے، اس کو یاد رکھ لیں آپ. کتابوں میں رہ گیا ہے. لوگوں نے پوچھا حضور مسلمان کہاں ہے؟ تو اس وقت حضرت امام حسن بصری نے یہ جملہ کہا تھا کہ بھائی مسلمان سارے قبرستان پہنچ چکے ہیں. آج ہمیں اور آپ کو بھی اپنے آپ کو ٹنٹولنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں، مومن ہوں کہ نہیں، آپ کا ایمان بچا کہ نہیں. آپ کہیں گے مولانا کیا ایمان بھی چلا جاتا ہے؟ ہاں، حضور نے غیرت ایمانی چیک کرنے کے لیے صحابہ کو ایک فارمولا دیا تھا کہ اپنا ایمان چیک کر لیا کرو. کہ حضور ایمان بھی چیک ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. کہا یا رسول اللہ وہ ایمان کیسے چیک ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی اچھا کام کرو اور دل خوشی محسوس کرنے لگے، یعنی نیکی کرو اور دل فرحت پذیر ہو جائیں، اور اگر کوئی برائی ہو جائیں اور دل نادم ہو جائیں، حضور نے فرمایا مبارک ہو تمہارا ایمان ابھی سلامت ہے. اور جس دن نیکی کر کے کوئی خوشی نہ ہو اور برائی کر کے کوئی ندامت نہ ہو تو حضور نے فرمایا اپنے ایمان کا احتساب کرنا. آج ہم سب دیکھ لیں، ہم سب کی نمازیں بھی جا رہی ہیں، ہم داڑیاں جو واجب ہے رکھنا وہ منڈوا رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین بدنگاہیاں کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے گناہوں میں ہم ملوث ہو گئے. ہمیں کبھی ندامت نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کہیں ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں ایمان چلا تو نہیں گیا.
تین کیٹیگری حضور نے ساری کائنات کو سمیٹ لیا. حضور نے فرمایا اگر کامل الایمان ہو اور برائی دیکھو تو فرمایا ہاتھ سے روکو. یہ کامل الایمان ہونے کی دلیل ہے. اور اگر ہاتھ سے نہیں روکتے، اتنا کامل ایمان نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر زبان سے روکو، یعنی بولو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو. اور فرمایا اگر زبان سے بھی نہیں کہہ پاتے تو فرمایا پھر دل سے برا جانو. اور یہ ایمان کا ایک دم ضعیف درجہ ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان کیسے ہیں، ضعیف درجے میں. میں صاف صاف بتا رہا ہوں، یہ بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ اب ہمارے اور آپ کے اندر بولنے کی بھی ہمت نہیں رہی ہے. سگی بیٹی ناچ رہی ہو اور باپ بیٹھا ہو دیکھ رہا ہو، تب سوچ سکتے ہیں نا کہ ایمان کتنا باقی ہے. سگی ماں ناچ رہی ہو اور بیٹا دیکھ رہا ہو، اب کتنا ایمان باقی ہے. ہماری قوم کی بیٹیاں بازاروں میں ناچتے ہوئے جا رہی ہو اور غیر مسلم کے نوجوان دیکھ رہے ہو، اب کتنا ایمان باقی ہے. ہماری مسجد میں جماعت ہو رہی ہو اور ہمارے قریب سے یہاں سے ڈی جے گزر رہا ہو اور ہمارے جوان ناچ گانے میں مشغول ہو، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایمان کتنا باقی ہے. اللہ کے لیے اپنے ایمانوں کو ٹنٹولو اور اس ایمان کے معاملات میں اللہ کا خوف حاصل کرو. کہیں سے بھی مل جائے نا، کوئی واقعہ مل جائے، کوئی نصیحت مل جائے، کوئی پیر صاحب مل جائے، کوئی درگاہ مل جائے، کوئی عالم ربانی مل جائے، بیٹھ جاؤ اس کے پاس اور اپنے ایمان کے احتساب کے لیے اس سے کوئی ایسی درد بھری بات سنو کہ کم از کم تمہارا ایمان جو ہے نا جذبے میں آ جائے، وہ یعنی اس میں قوت پیدا ہو. جنید بغدادی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بزرگوں کی جو آپ باتیں بتاتے فائدہ کیا ملتا ہے؟ کہ ایمان قوت پاتا ہے. یہ اس کا فائدہ ہے. لیکن یہ قوت ایمان جو ہے نا اس کو بچانا بڑا مشکل ہے. پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ اللہ سے ڈرو. ایمان والوں سے کہا اللہ سے ڈریں. اور اس خوف اور ایمان کو دونوں کو سلامت رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا پھر اللہ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو. اب یہ وسیلہ ہے کیا؟ تو مفسرین نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی طرف کوئی ایسا راستہ تلاش کرو کہ بس قرب خداوندی نصیب ہو جائیں. لوگوں نے پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہوگا؟ تو فرمایا کوئی ایسی ذات تلاش کرو کہ جس کے قریب آپ ہو جاؤ وہ ڈائریکٹ تمہیں اللہ کے قریب کر دے. جس کو میں اپنی عام فہم محبت کی زبان میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دو، صرف اس نیت سے دو کہ ہاتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ اللہ سے قریب کر دیں گے. ورنہ راتوں رات کروڑ پتی بنی جاؤ અને 10 દુકાનો થઈ જાય, 15-20 મારા ગોદામ હાલતા હોય અને માર્કેટમાં મારો મોટો બધો થોડો હાલતો હોય, ઈ નિયતથી મુરીદ થયા ને તો वो मुरीद नहीं है. मुरीद तो सिर्फ इसलिए हुआ जाता है कि पीर के हाथ में हाथ देकर पीराने पीर तक पहुंचना है. और जो गौसे पाक तक पहुंच जाता है ना तो मेरा पीर उससे डायरेक्ट मौलाए कायनात तक पहुंचा देते हैं. और जैसे वो मिलते हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में जगह मिलती है. और हुजूर से जो मिल जाता है ना तो हुजूर उससे डायरेक्ट कुर्ब खुदाबंदी अता करते हैं. लेकिन ऐसा करना चाहिए, वसीला तलाश करना चाहिए. खास करके मैं पीर तरीकत के हवाले से, यानी पीर का दामन जब थामा ना तो बैअत जो लफ्ज है ना इसका इस्तेमाल कुरान में भी हुआ है. यानी ये बैत का जिक्र जो है जिसको बैत रिजवान कहते हैं, ऐसे कई बार हुजूर ने साहबा से बैत ली, मतलब, लेकिन ये बड़ी मशहूर है बैत रिजवान जिसको कहा गया. अब ये बैत से मुराद यही होता है कि अपनी जान, अपना माल और अपना सब कुछ किसी मुर्शिद कामिल के हाथ में बेच देना, इसको कहते हैं. मुरीद होने का मतलब ये है. अब हम और आप, जैसे मैं मुरीद हूँ हुजूर ज़हीर मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से, जिनका मज़ार मुबारक जाफराबाद की सरजमीन पर है, मैं उनसे मुरीद हूँ. अब इनसे मुरीद होने का मेरा मतलब ये होगा कि हुजूर ज़हीर मिल्लत मेरी जान के भी मालिक है, मेरे माल के भी मालिक है, और मेरा जो कुछ भी है ना मैंने उनके हाथ बेच दिया. अब मुझे ये चाहिए कि मैं उनकी फर्मा बरदारी के मुताबिक, उनके हुक्म के मुताबिक चूं चीरा न करूं, वो जो कहें आमन्ना सद्दकना कहकर मान लूं तो मैं सच्चा मुरीद हूं. वरना हमारे यहाँ मुरीदों की दो किस्में हैं. एक मुरीद रस्मी होता है जो पूरी दुनिया में लोग चल रहे हैं कि भाई कोई ना कोई पीर साहब थे अपना मुरीद तो थे जाओ जी, ये रस्मी है. और जो सच्चे लोग होते हैं ना तो वो हकीकी मुरीद होते हैं, और उस हकीकी मुरीदों को ही मुरादें मिलती है. वरना हमारे यहाँ मुरीदों की कमी नहीं है, मुरीद बहुत है. लेकिन याद रखें, अगर दिल पे लग जाए ना कि पीर तलाशी करना है
اور پھر اگر مل گیا تو پھر ان کی غلامی کرنی ہے، تو پھر انعام کتنا بڑا ملتا ہے نا، وہ میں آپ کو بتا دوں خالی ضمناً ایک بات۔ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب میں اور اپنے زمانے میں وہ خود بھی یہ واقعہ بیان کرتے تھے، اور ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں بھی اس کو مختلف انداز میں لکھا ہے۔ بغداد شریف میں ایک بندہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو تھا اور لوٹ ماری کرتا تھا پورے بغداد کے اطراف و علاقے میں۔ اس کے دل میں ایک دن اللہ نے ایک بات ڈالی کہ عبداللہ کتنے لوگوں کو لوٹے گا، نام عبداللہ ہے، کب تک اللہ کا بندہ بن کر ایسے ہی سب کو لوٹتا رہے گا، کم از کم اللہ کا قرب تو حاصل کر۔ یعنی ڈاکو گیری کرتے کرتے یہ خیال آیا نا، تو سوچا کہ اب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہیے، بس یہ طے کر لیا اور سیدھا گھر آیا، نہایا دھویا، 2 رکعت پڑھی اور رات میں نیت کی کہ صبح سب سے پہلے جو بندہ مل جائے گا نا اسی کو پکڑ لوں گا اور اسی سے مرید ہو جاؤں گا۔ اس نے اپنی طرح سے تلاشا بھی، لیکن اس کو کسی نے کوئی راستہ صحیح بتایا نہیں، تو دل میں ٹھان لی کہ اب مرید بننا ہے تو پھر ان سے ہی بننا ہے جو صبح میں مل جائیں گے۔ اب یہ بیچارہ صبح مسجد کی طرف جانے کے لیے نکلا نا، تو بیچ چوراہے میں یحییٰ نام کا ایک چور چوری کر کے، مطلب رات کے تھوڑے حصے میں فجر میں دوڑ کر آ رہا تھا۔ عبداللہ نے روکا اس کو۔ اب یہ بیچارہ گھبرا گیا کہ پکڑا گیا، کیونکہ وہ تھا چور، تو کہا پکڑا گیا، لیکن نہیں، پکڑے نہیں گئے۔ اب ہاتھ بڑھائیے، سچی توبہ کروائیے اور مرید بنا لیجیے۔ اب جب یہ کہا نا، تو یحییٰ نام کا جو چور تھا نا، اس نے کہا بھائی میں کوئی پیر صاحب نہیں ہوں، میں تو اپنے پیٹ کی پوجا کرنے کے لیے رات میں گشت کرتا ہوں اور ابھی جا رہا ہوں گھر، کہیں پکڑا نہ جاؤں، تم میرا راستہ مت روک۔ اس نے کہا نہیں، مرید بناؤ نہ تو ہوگا۔ اس نے کہا بھائی مرید نہیں بناتا، اب تو نکل یہاں سے۔ اس نے کہا نہیں، مرید بناؤ۔ اب بار بار یہ ضد پہ آ گیا۔ ایک روایت میں یہ لکھا ہے کہ اس نے جلدی جلدی مرید بنا بھی لیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے جو علامہ ارشد القادری نے لکھی ہے، حضور سید العلماء نے جو بات ارشاد فرمایا اور جن کا خطبہ یہ لکھا ہوا، اس میں یہ بات ہے کہ اس نے یہ جملے کہے، کہا بھائی مرید بننا چاہتا ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا میری بات پہلے مانے گا؟ تو کہا جب مرید بننے آیا ہوں تو مانوں گا نہیں۔ تو کہا یہاں سے نکل اور فلاں پہاڑی پر چلا جا، باوضو ہو کر وہاں 2 رکعت پڑھنا، چھلے سجدے میں سو جانا، جب تک میں نہ آؤں نا سر مت اٹھانا۔ یہ راستہ بتا دیا۔ لیکن وہ سچ میں توبہ کر دیا تھا نا کہ آج سے مجھے مرید بننا ہے، اور صحیح معنوں میں پیر تلاش بھی کرنا تھا اسے۔ وہ سیدھا گیا عبداللہ، اور سیدھا جا کر اس نے پہاڑی پر جا کر، باوضو تو تھا ہی، نماز کے لیے نکلا تھا، وہیں اس نے 2 رکعت کی نیت باندھی، چھلے سجدے میں جا کے سو گیا۔ اب علامہ ارشد القادری یہ کہتے ہیں کہ جہاں اس نے سیدھا سیدھا مرید بنایا تھا، علامہ ارشد القادری کی روایت کے مطابق وہیں چوک میں اس کو کھڑا کر دیا، کہا جب تک میں نہ ہوں تب تک یہاں کھڑا رہنا۔ اور اگر یہ روایت سید العلماء کی مان لی جائے تو وہاں کہا جب تک میں نہ ہوں نا تب تک، مطلب اٹھانا نہیں سر۔ علامہ ارشد القادری کہتے ہیں کہ تقریباً 3 سال بیت گئے۔ اس کو کہتے وعدے کا پکا آدمی نہ۔ આપણે જેટલા કર્યા ને વાદા, એ બધાય આપણે એવા ભૂહીને કહે ને કે પાર્ટીમાં નથી દેખાતા, બુકમાં તો તમે કહો, આપણે ક્યાં દેખાતા જ નથી। હું સાચું કહું। ارے جب ہم جیتے جاگتے اس دور کے پیران نظام کے وعدے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو غوث پاک نے جو شرطیں لکھی ہیں وہ کیسے پوری کریں گے؟ یعنی غوث پاک کے زمانے میں جو مرید بنایا جاتا تھا ایسے ہی تھا؟ نہیں۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بغداد معلیٰ عراق کا یہ واقعہ ہے، اور جیسے اس بندے کو بھیج دیا کہ تو چلا جا، اور یہ روایت گنے کہ چوک میں کھڑا، تو چوک میں کھڑا رہا۔ علامہ ارشد القادری کی زبان کے مطابق وہ 3 سال تک وہیں کھڑا رہا۔ اب یہ جناب جو تھے نا، جو چوری کرتے تھے، اس نے ایک دن سوچا یار بار بار ہر روز چوری کرنی پڑتی ہے، ایک دن ایسا کہیں چوری کرتے ہیں کہ پھر چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے، ایسا بڑا ہاتھ مار لیتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ تو بھول ہی گیا تھا کہ میرا مرید وہاں کھڑا ہے، یعنی جس کو مطلب بیعت کرنا تھا۔ اب وہ گیا سیدھا، اور اس کی قسمت عروج پر تھی نا، تو وہ سیدھا گیا کہاں معلوم؟ دربار غوثیت مآب میں، یعنی غوث پاک کے دروازے میں وہ چوری کرنے کے لیے گھس گیا۔ اور جیسے اس نے انٹری کی رات میں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبہ بڑا قیمتی پہنتے تھے، بولے سبحان اللہ۔ امامہ شریف کے لحاظ سے شیخ عبدالتواب صاحب نے لکھا ہے کہ تقریباً 70 ہزار کے کاپڑ کے مطابق یہ 70 ہزار کا امامہ ہوتا تھا۔ کرتوں کی قیمت تو جو اس زمانے کا بادشاہ اور خلیفہ جو فیصد میٹر کے نہیں لے سکتا تھا نا، اس سے قیمتی کپڑا حضور غوث پاک زیب تن فرماتے تھے۔ اور جوتے مبارک جس کو کہتے ہیں نا، نالین شریف، کتنی شاندار پہنتے تھے معلوم؟
آپ سن کے حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ حضور غوث پاک کی مبارک نالین کے نیچے جو چیزیں جڑی جاتی تھی نا وہ سونے اور چاندی کی جڑی جاتی تھی. یعنی نیچے غوث پاک بتا رہے تھے سونا اور چاندی عبد القادر کے قدموں میں ہے. یہ بے نیازی ہے ان کی. اللہ نے جو عبد القادر بنایا نا تو قادر کا بندہ عبد القادر کیوں بے نیاز ہوتا ہے. یعنی اس شان سے زندگی گزاری. ٹھاٹ باٹ بھی لوگوں نے ایسا دیکھا کہ 50 گھوڑے اونٹ بڑے بڑے استبل بھرے ہوتے ہیں. اس میں ایک بندہ آیا نا ایک بار تو کسی نے کہا بزرگوں سے پاک سے ملنے چل. تو کہا میں جلدی پیر صاحبوں سے ملتا نہیں, مولانا مولوی پیر صاحب نے ان سے میری بنتی نہیں, میں جلدی جاتا نہیں. تو کہا بھائی چلنے یار میرے بڑے پیر صاحب ہیں. تو کہا میں نہیں جاتا. وہ ضد پہ آ گیا, بات میں بات آ گئی تو لے بھی گیا. اور جیسے ہی غوث پاک کے مطلب گراؤنڈ میں داخل ہوا تو 50 گھوڑے, اور وہ بھی قیمتی گھوڑے اس زمانے کے عربی گھوڑے. جیسے دیکھا نا تو دل میں وسوسہ ہوا, کس کے, وہ جو نیا نیا آیا تھا اس کو, یہ تو پیر صاحب ہے نا, پیر صاحب کے گھوڑا کرو کرنا یہ 50 آپ لوگ بھی کہتے ہیں برکتی تو نہ ایڑی ایڑی چادر ہوگی اتنا وڈا وڈا موبائل رکھم تو ایڑا ایڑا جبا پہن دو. ایسے مولانا لوگوں پہ بھی کامنٹ کرتے ہیں, پیر صاحب پر بھی لوگ کامنٹ کرتے ہیں. کبھی نہ کریں, اللہ آپ کو بھی دے. ہاں کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولانا جی آ رہے ہیں نا کھاوا بیٹھ جانا تو مزہ چوں کہ مرغا مسلمت دا بنتا خالی بکرا کھائے تھا. میرے یار وہ مولانا بیچارہ روز 5 ٹائم کی پڑھتا ہے, تو بھی پڑھنا, اللہ تجھے بھی بکرا کھلائے گا. خود نہیں کیوں کرتا ہے, بیٹھ کے خالی نک سے نکالنے کا کیا مطلب ہے. تم بھی پڑھو, اللہ تمہیں بھی دے گا. لیکن انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے, ان علماء نے, ان سادات نے, ان پیران نظام نے بڑی مطلب دشواریوں کے بعد یہ انعامات ملتے ہیں. اتنا جلدی نہیں ملتا جتنا ہم اور آپ سمجھتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا, اس نے دل میں ٹھانڈ لی, کہا کہ یہ تو 50 گھوڑے رکھتے ہیں. تو جو مرید لایا تھا نا اس نے کہا یہ حضور غوثیت مآب ہیں اور بڑی شان کے مالک ہے, تو کسی سے مرید نہیں تو مرید ہو جائے. یہ پیر صاحب جب مرید ہیں یہ تو نہ تو کری ٹھاٹ بٹ بدی, یہ پیر صاحب کی ایک بدی تھوڑا حل ہے. بس یہ ذہن میں آیا اور اس کے مرید کے ساتھ, غوث پاک کے مرید کے ساتھ وہ نکل گیا. اور جیسے وہ بندہ نکلا, چند روز ہوئے نا تو اس کو ایک بیماری لائی. کس کو, وہ جو خیال کر کے گیا تھا, بیماری لائق ہوئی. اور جیسے بیماری لائق ہوئی نا تو اس وقت کے حکیم اور طبیب نے جو علاج بتایا نا وہ سننے کے قابل ہے. اس نے کہا کہ روزانہ ایک گھوڑے کو قتل کر کے اس کا گوشت اور خون یہ وغیرہ کا مالش کر کے کوئی ملم بنایا جائے گا اور یہ تجھے لگایا جائے گا نا, تب بھی تجھے شفا مل سکتی ہے. اور وہ بھی اعلیٰ قسم کا گھوڑا ہونا چاہیے. اور یہ تقریباً 50 دن علاج چل سکتا ہے. اور یہ تجھے تیرے پاس خرچہ ہونا تو بتا, تو یہ اس کا علاج ہو سکتا ہے. اس نے کہا میں تو غریب آدمی ہوں, اتنا کوئی ٹھاٹ باٹ والا نہیں ہوں, اور اتنے گھوڑے تو میں لا نہیں سکتا. تو کہا تو تیرا علاج نہیں ہو سکتا. تو بچنے کی ایک ہی صورت ہے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. کا کوئی راستہ نہیں. اب اس کا دل جو ہے نا وہ پھر دھڑکا. کہا غوث پاک کے پاس تو 50 گھوڑا نہ رہی ہو, اعلیٰ قسم جا جوا. وہ مرید کے پاس پیچھا گیا. اب غوث پاک بابو کے مرید ہیں, بہت اچھے پیر ہے, وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. اب تیری کہیں کشتی پھنسی لگتی ہے یہ, لیکن نہیں اپنے چلتے ہیں کہ مرید ہونا ہے, کہا مرید ہی ہو جاتے ہیں. تو کہا چل چلتے ہیں. اب یہ یہاں بات کر کے گئے, جیسے انٹری کی نا تو غوث پاک مسکرانے لگے کہ پچھڑی پھنسائی نے تڈیج کو سید صاحب پاس انہیں نہ کر کوئی پوچھنا ہی نہیں. مجھے خبر ہے نا, اللہ کے لیے یہ واقعہ یہ ہنسانے کے لیے نہیں ہے, یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ غوث پاک مسکرائے لیکن بٹھا دیا, بیٹھ جا, بٹھا دیا. اور جب سب چلے گئے نا تو قریب کیا, کہا بھائی جب پہلی بار آیا تھا نا تو یہ گھوڑے پر اعتراض تھا نا تیرا. تو کہا جی حضور. کہا یہ گھوڑے تیرے یہاں بغداد میں آتے ہی اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا, عبد القادر 50 گھوڑے خرید لے. کیا کہا, 50 گھوڑے خرید لے. میرا ایک بندہ بیمار پڑے گا, وہ اگرچہ تیرا معتقد تو بظاہر نہیں ہوگا پہلے, لیکن وہ بیمار ضرور پڑے گا. اس بیماری کے عالم میں شفا کے لیے یہ گھوڑے کام لگ جائیں گے. یہ مطلب ہے ہمارا کہ پیر جو ہے نا اس پہ کبھی اعتراض جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے پیر کے تعلق سے ایک معمولی سا وہم بھی کرتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا. اب سمجھ رہے, اپنے آپ کو چاقو مار لیا, اس نے خودکشی کر لی. پیر پر اعتراض جائز ہی نہیں ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا, تو اپنے اعتراض سے توبہ کر, یہ گھوڑے میں نے صرف تیری بیماری کی شفا کے لیے ہی خریدے ہیں. ایک ایک کر کے روزانہ لے جانا, اللہ تجھے شفا عطا فرمائے. کہا حضور مرید بنا لیں, کہا شفا مل جائے پھر آنا.
یعنی یہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا ہے. آج ہمیں اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ وسیلہ تلاش کریں, پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, اور پیر سے مرید ہو جاؤ نا, اس کے بعد ہمیشہ پیر کا تصور کرتے سیکھو. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کون سا سلا لایا؟ میں کوئی سلا نہیں لایا, یہ ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. جہاں آپ کو یہ تصور شیخ, اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب اس پہ لکھی ہے تصور شیخ پر, جس کو پیر کے تصور کا مطلب وہ ایک لمحہ بھی اگر میسر آ جاتا ہے تو وہ کسی بھی دنیا میں رہتا ہوگا, جیسے تصور کیا اسی وقت اس کے پیر اس کی مدد فرما سکتے ہیں. ہاں, اور یہ دنیا میں اس پہ ایک دلیل پیش کر دوں. دہلی کی سرزمین ہے, بادشاہ شمس الدین التمش کا دورہ ہے, اور اس وقت بابا قطب الدین بختیار کاکی کو ولایت دہلی دے کر حضور غریب نواز نے بھیجا تھا, اور اپنے زمانے کے وہ قطب زماں رہے, اور غریب نواز کا وصال ہو گیا, وہیں دلی تھے, اور جب وصال کے بعد تشریف لائے نا تو لوگوں نے جو امانتیں تھی وہ بابا قطب کے حوالے کی, اور کہا کہ غریب نواز نے ہی آپ کو سجادہ نشین اور جان نشین بنایا ہے, یہ امانت آپ کی ہے. لے کر پھر دلی چلے آئے. اس وقت روایت میں یہ بات لکھی ہے کہ بابا قطب کا جب دور آیا اور پوری دہلی کے اندر مطلب شور مچ گیا, بابا قطب بابا قطب بابا قطب, اور کرامتوں پہ کرامتیں, مطلب انعامات پہ انعامات, لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں. اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا, آپس میں مطلب کچھ دشمنیاں نکالی, عداوتیں, لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ خود بابا قطب کا مرید تھا. کسی کی ہمت بھی نہیں ہوا ہے کہ کچھ کرے بھی. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک چال چلی جو ہر زمانے میں چلی جا رہی ہے, اور لوگ ایسا چلتا بھی ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو حفاظت میں رکھیں, اللہ کبھی ہمیں ایسا نہ کرائیں, کسی سے اللہ حسد ہی پیدا نہ کروائیں. سب سے پہلے تو یہ دعا مانگے. سینہ جو ہے نا وہ عشق رسول کا خزینہ بنا کے رکھیے. آپ سب کو معاف کرنے کی, درگزر کرنے کی عادت ڈالیے. دشمن بھی آ جائے نا تو اس کو بھی چادر بچھا کے بٹھا دیجئے. وہ جب باہر نکلے گا نا تو 5 لوگوں سے وہ ملے گا نا تو وہ ضرور اتنا تو ضرور کہے گا کہ تھا تو میرا دشمن لیکن میرے لیے چادر تو ضرور بچھا دی. یعنی یہ تعارف تو ضرور آپ کا پیش کرے گا, آپ کا اخلاق بولے گا, آپ کی محبت بولے گی. اب تو سگا بھائی, سگو بھائی એટલા નોખા ફરે ને તો આપણને એમ લાગે કે હાથ પેઢીથી બાંધતા જ આવતા है. मत लड़ो भाइयों, मत लड़ो. अब किस मामले में लड़ रहे हैं? आपके दिलों में ये नफरतें किसने पैदा कर दी? ये तुम्हारा माँ जाया है, तुम्हारा बाप जाया है. आप उससे दूर भाग के कहाँ जाओगे? आप उससे दुश्मनी करके, हसद करके, और कई भाई तो ऐसे हैं जो बहनों से दुश्मनी कर रहे हैं. और बात क्या बनती मालूम है? ले मुझे बहन ने मुझे छोकरे के छोकरी नहीं दी, नहीं तेरे दुश्मनी थी. ला भाई इसकी किस्मत में नहीं थी यार, इसमें दुश्मनी होती है. तुम्हारी और हमारी किस्मत में अल्लाह माँ के पेट में ही ये सब लिख देता है. हमारी रोजी भी लिख देता है, हमारे निकाह के मामलात भी लिख देता है. जिंदगी और मौत ये सब उसी पेट में फैसले हो जाते हैं. अब खाली इस बात पर बहन से दुश्मनी कर बैठे कि उसने बहन ये बेटी नहीं दी तुम्हारे बेटे को. और मेरी कौम की बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बहनों से, आप भी अपने भाइयों से इस मामलात में दुश्मनी ना करें. इसलिए कि हमारा दीन मोहब्बत का दीन है, हमारा मजहब उल्फत फैलाने का दीन है. हम खुद ही दस्तों गिरेबां होंगे तो हम किसको मोहब्बत का दर्स देंगे? अल्लाह के लिए कोशिश करो, अल्लाह तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करे, किसी का मोहताज ना करे. लेकिन 5 भाई मिल जाओ तो हमारे बड़े कहते थे, यानी जो देहात के लोग बूढ़े होते हैं ना उनको कह रहा हूँ, बूढ़े लोग कहते थे, कहा बेटा एक लकड़ी रखेगा ना कोई घुटने पर मारेगा टूट जाएगी, 5 लकड़ियों की तरह 5 भाई एक साथ में बनकर जियो, कोई घुटने क्या सर भी मारेगा ना तो टूटेगी नहीं. आज हमें और आपको यह जरूरत है, हमारी सारी जमातों को भी इकट्ठा होकर, मैं तो कहता हूं अगर 22 जमात है ना, 22 जमात के जितने सब ये आगेवान और जितने भी सेक्रेटरी, खजांची जितने भी है, हर महीने मुस्लिम समाज की हर महीने मीटिंग बुलाओ, अच्छे तबसरा करो, 10 मस्जिदों के अइम्मा को भी बुलाओ, पीराने निजाम की बुलाओ, और अपनी कौम को उजागर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और उनकी तरक्की के लिए अब आने वाले वक्त में हमारे समाज को कौन से कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसा जूथ बनाओ और इत्तेहाद पैदा करो और मोहब्बतों का पैगाम दो. तुम जहां भी जाओगे और बाहर से भी कोई लोग आकर देखेंगे ना तो लोग मिसालें देखेंगे कि मुसलमानों में इत्तेहाद कहीं देखना हो ना तो जाम खंबालिया वालों को देख लो. लेकिन ये करना होगा. अब तो हमारे यहाँ तो आगेवान लोग भी फोटे पड़वाने के लिए लड़ते हैं, ऐसा ना करें. छोटों को भी मौका दो, ये जवान है ना उनको भी आगे करो, उनको भी जिम्मेदारियां आप ही से सौंप दो.
اس لیے کہ جتنی زیادہ ذمہ داری دی جاتی ہے نا وہ اتنا بچہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے. اور ہو سکتا اللہ نہ کرے اینی وقت پر اگر تمہارا مطلب خرچہ ہو گیا تو فوراً آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا کام کبھی رکے گا نہیں. اس لیے دیکھیے حضور نے اپنی رحلت سے پہلے صدیق اکبر کو کمال بخشا، فاروق اعظم کو کمال بخشا، عثمان غنی کو کمال بخشا، حضرت مولا کائنات کو کمال بخشا. مولا کائنات اور صدیق اکبر سب نے مل کر، رسول اللہ اور ماں خاتون جنت نے مل کر امام حسن پاک کو کمال بخشا، امام حسین پاک کو کمال بخشا. اس شان سے یکے بعد دیگرے لوگ تیار کرتے رہے، سجادہ بناتے رہے، خلیفہ بناتے رہے، اور دین جو آج ہم تک پہنچائے نا یہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلسلہ قادریہ کی برکت ہے کہ آج ہم جو اور آپ ان پیران نظام کو ان مشائخوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا کمال نہیں، یہ بھی بغداد کے شہنشاہ غوث العظم دستگیر کا کمال ہے. یہ کرنے کی ضرورت ہے، تب یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو میسر آئے گی. لیکن سن لیں، پیر سے عقیدت ہو تو نہ پھر ایسی ہو. وہ کچھ حافظ پیدا ہوئے، انہوں نے ایک عورت کو پٹا لیا اور عورت کو پٹا کر اس نے کہا کہ تو بھری بادشاہت میں یا ریلی میں جب شمس الدین التمش نکلتے تھے تو ان کی ایک ڈولی نکلتی تھی اور اس میں 2 منزلہ ڈولی تھی. نیچے خود بیٹھتے بادشاہ اور اوپر بابا قطب یعنی پیر صاحب، یعنی ان کے قدموں میں بیٹھتا ہو بادشاہ. ایک بار مطلب ایسے نکلے اور بیچ راستے میں عورت نے روک لیا اور کہا کہ فریاد فریاد. تو لوگوں نے کہا ابھی ہٹ جاؤ، ابھی دیکھ بھال کرنے جا رہے ہیں، بعد میں واپس آ جانا. وہاں بادشاہ نے کہا کہ اس کی فریاد کیا ہے سنو. اس نے وہ آدمی کو سنائی، بس وہیں سے ریلی موڑ لی، سیدھے چلے گئے محل میں. بابا قطب کی ایک کرسی لگتی تھی، وہیں بابا قطب بیٹھے ہیں اور خود بھی بیٹھ گئے اور پورا مجمع ہے. وہ عورت آئی، اسے کہا سناؤ اپنی فریاد. اس نے فریاد سنا دی. فریاد کے جملے کیا تھے سنیے. معاذ اللہ رب العالمین. اس کم نصیب عورت نے یہ کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ تمہارے یہ صوفی بزرگ کا ہے. معاذ اللہ، اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، الزام لگایا، بہتان باندھا. اور جیسے الزام لگایا نا بابا قطب کے سنتے ہی بس اتنا سنا نا تو آنکھیں نم ہو گئی اور موصلہ دھار مطلب اشک بہنے لگے. لیکن دل رکھتے تھے نا، دل چشتی تھا. سبحان اللہ، دل چشتی رکھتے تھے. روتے روتے ایسے دل کی طرف آنکھیں کی، منہ کیا اور دل ہی دل میں پکارا المدد یا معین الدین حسن، المدد یا معین الدین حسن، المدد یا معین الدین حسن. فریاد کی سرکار آپ نے دلی بھیجا ہے، دلی میں اگر اپنے کتب کی لاج بچانا ہے تو ابھی آئیے، اسی وقت آئیے اور اینی ٹائم اپنے مرید کی لاج بچا لیجئے. یہ فریاد کر دی. ابھی بابا قطب فریاد کر کے آنسو بہا ہی رہے تھے کیونکہ ابھی بادشاہ مرید تھا، کچھ بول تو نہیں سکا. لیکن ابھی وہ فیصلہ کیا کرتا. اتنے میں ہندوستان کا شہنشاہ دلی پہنچ گیا. دیکھا مجمع کے اندر سرکار غریب نواز عصا مبارک لیے ہوئے، قدم رنجا ہوئے، اور جیسے آپ کے قدم میمونت سے پورا محل مطلب جگمگانے لگا. لوگ کھڑے ہو گئے، بابا قطب، بابا یہ شمس الدین التمش، یہ سب کھڑے ہو گئے. نعرہ تکبیر اور رسالت جو بھی اس زمانے میں تھا استقبال کیا. اور جیسے غریب نواز حاضر ہوئے کہا حضور تشریف رکھے. کہا نہیں، پہلے قطب کی لاج بچا لی جائے پھر سارا کام ہوگا. کہا پہلے یہ کیا جائے. کہا حضور آپ آگے بہت اچھا ہوا، ورنہ یہ لوگ کے درمیان میرا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. کہا قطب گھبرا نہیں، آ گیا ہوں نا تو لاج بچا کے ہی جاؤں گا. تو فوراً غریب نواز نے اپنا کام شروع کیا. اس عورت کی جانب نہیں بلکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا نا اس کی طرف ایسے عصا کیا اور فرمایا بچے یہ فیصلہ نہ تیری ماں کرے گی، نہ میرا قطب کرے گا، نہ میرا قطب کا مرید بادشاہ کرے گا. اے بچے تو ہی فیصلہ فرما دے کہ تیری ماں سچی ہے یا میرا قطب سچا ہے. یعنی جو الزام لگایا ہے صحیح یا غلط، یہ فیصلہ بیٹے تو کر دے. بس ابھی یہ عصا کر کے اشارہ کیا، ماں کے پیٹ سے بچہ بول پڑا خواجہ بابا قطب سچے ہیں، میری ماں جھوٹی ہے.
جیسے ہی یہ پورے مجمع میں مطلب محل میں آواز گونجی بچے کی، اسی وقت عورت سلنڈر ہو گئی اور اس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا حضور معاف فرما دے، میں نے آپ کے مرید کے ساتھ یہ بدسلوکی کی، میں نے الزام لگایا۔ بادشاہ نے کہا وہ بعد میں فیصلہ ہوگا، غریب نواز کو آگے کیا، کہا حضور آپ تشریف فرما ہو جائیں۔ اس کے بعد بابا قطب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو آپ کی لاج بچائی نا، اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے اس واقعے کے بعد یہ لکھا ہے کہ بابا قطب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بعد وصال غریب نواز کے یہ عرضی پیش کر کے آنے والے تمام کے تمام مریدین معتقدین کو کہا کہ اگر بابا قطب جیسا جگر تمہارا ہو تو آج بھی خواجہ غریب نواز مدد فرما سکتے ہیں۔ یہ صاف بات ہے، لیکن آج ہمارے اور آپ کے دل جو ہے نا وہ لذتوں سے آشنا نہیں ہے۔ ان اعتقاد سے اگر آشنا ہو جاؤ نا تو پھر قادریت بھی ایسی مدد کرتی ہے، چشتیت بھی مدد کرتی ہے، نقشبندیت بھی مدد کرتی ہے، سہروردیت بھی مدد کرتی ہے، اشرفیت بھی مدد کرتی ہے، رضویت بھی مدد کرتی ہے، برکاتیت بھی مدد کرتی ہے۔ جتنے سلاسل ہیں، ہر بزرگ ہر سلسلے کا بانی مبانی اپنے مریدین معتقدین کا ایسے ہی خیال فرماتے ہیں، لیکن کوئی پکار کر سچے دل سے دیکھے تو آج بھی ان کی لاجیں بھی بچائی جا سکتی ہے، ان کی کشتیاں بھی تیرائی جا سکتی ہے، لیکن کوئی پکار کر دیکھنا چاہیے۔ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ اگر محبت ہونا تو پھر کیسی ہو؟ قرآن نے اس محبت کو بیان کیا کہ ایمان ایسے ہی لاؤ جیسے پہلے کے لوگ ایمان لائے۔ اب یہ سبقت والے کون ہیں؟ صحابہ، اور صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا حضور کے تعلق سے۔ اللہ حضرت فتویٰ رضویہ شریف میں نقل فرماتے، ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑے پیر اگر کوئی ہے نا تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا سب سے بڑا مرید اگر معتقد کوئی ہے تو وہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی ایسی محبت کی۔ لیکن میں ملتا جلتا ایک واقعہ ہے، اسی میں دو معتقدین کی بات عرض کر دوں کہ حضور جب ہجرت کی رات تشریف لے جا رہے ہیں، یہ وقت پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو کبھی انشاءاللہ، یہ 11:30 بج گئے اور مجھے جی وہ چور والا پورا کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ مرید بیچارہ وہاں چلا گیا اور سجدے میں، یہ علامہ ارشد القادری کے مطابق 3 سال کے بعد وہ جب بندہ حضور غوث پاک کے جبے مبارک کو مطلب اٹھایا نا اس نے، تو جبے قیمتی پہنتے تھے اور ایک بار جب پہن لیتے تھے تو پھر دوبارہ جسم سے نہیں لگاتے، وہ اتار کے صدقہ کر دیتے تھے، دے دیتے تھے غریبوں کو۔ اب جیسے اس نے جبہ ہاتھ میں لیا نا تو آنکھیں چلی گئی۔ اب اس کو بھی کرنٹ محسوس ہوا کہ یہ پہلا گھر ایسا دیکھا ہے جس میں چوری کا مال ہاتھ میں لیتی آنکھیں بھی چلی جاتی ہے۔ اللہ کرے غوث پاک بغداد شریف سے کرم فرمائے تاکہ ہماری یہ چیزیں ساری بچ جائیں، ورنہ آج بھی بہت سارے چور لوگ جو ہے نا وہ ضبط کے کھاتے بھی صاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ چیزیں امانت بھی رکھ دینی چاہیے۔ ہاں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب بھی کسی ولی کے مزار پر جاؤ نا تو اپنا ایمان ان کی بارگاہ میں امانت رکھ دو، خاص کر کے پہلی 11ویں شریف کی رات سے لے کر 11 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں اس میں غوث پاک کی بارگاہ میں ضرور صلاۃ غوثیہ پڑھ کے ان کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں رکھ دینی چاہیے، اور جو قیمتی چیز جو ایمان ہے وہ بطور امانت رکھ دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ اب جیسے اس نے ہاتھ لگایا نا تو آنکھیں چلی گئی، پھر اس نے جوڑ دیا تو آنکھیں آ گئی، پھر اس نے ہاتھ لگایا تو پھر آنکھیں چلی، 2-3 بار ٹرائی کر لی، اس نے کہا کہ یہاں سے اگر آنکھوں والا جانا ہے نا تو یہ جبہ رہنے دینا پڑے گا۔ یہ سسٹم تھی۔ اب اس نے سوچا کہ اب چلو نکلے باہر، جیسے ہی باہر نکلا تو دروازہ بند۔ اس نے کہا اب جائیں گے کیسے؟ کہا ٹھیک ہے جن کے یہاں بھی آ گئے ہیں آرام کر لیتے ہیں، صبح میں نکل جائیں گے جلدی۔ اب رات اس نے کاٹنی تھی، ایک کونے میں چھپ گیا، کسی نے لکھا چٹائی میں چھپا تھا، کسی نے کہا کونے میں چھپا تھا، سب کی اپنی اپنی رائے ہے۔ اب جیسے غوث پاک رات میں اپنی عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے، عجیب اتفاق کہ اسی رات دروازے پر دستک آئی، اور جیسے دستک آئی نا تو آپ نے فرمایا کون؟ تو کہا خضر۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور فلاں علاقے کے اندر ایک ابدال کا انتقال ہو چکا ہے اور ابھی اسی وقت اللہ کا حکم ہے کہ وہ ابدال کو سیٹ کیا جائے، یعنی مقرر کیا جائے۔ اب جیسے یہ سنا نا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا خضر علیہ السلام یہ کونے میں جو حضرت بیٹھے ہیں ان کو لے آئیے، یعنی اب باہر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں جب ابدال بیٹھے ہیں ان کو لے آئیے۔ اور جیسے خضر علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا نا تو چلایا،
اور کہا پکڑا گیا. کہا پکڑا نہیں گیا, اب جو ہاتھ لگنے والا ہے نا وہ کبھی قیامت تک چھوڑنا نہیں. لیا ہاتھ میں اور لائے, کہا معافی چاہتا ہوں. کہا معافی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک نگاہ ڈالی, بال قطرے, مونچھیں کاٹی اور سینے سے سینہ ملایا. اسی وقت حضور غوث پاک کے سینے سے لگنے کی وجہ سے اللہ نے اسی وقت ابدال کی منزل پر فائز کر دیا. یعنی وہیں پر ابھی کچھ کیا نہیں تھا, خالی سینے لگایا, ابدال کی منزل پر فائز. اور کہا خضر ان کا ہاتھ پکڑو, لے جاؤ, ملک شام جانا ہے نا. کہا کہا یہ حضرت سے کہنا ان کا مرید سو رہا ہے وہاں سجدے میں ہے, آپ جائیے گا. یعنی ان کو ساتھ میں لیتے جائیے تاکہ وہ اٹھائے تو صحیح ان کو. اب یہ دونوں بزرگ شخصیتیں گئی, اب تو ابدال ہے نا بھائی, اب ان کو تو وہ نہیں کہہ سکتے. اب وہ دونوں بزرگ شخصیتیں گئی, اور جیسے گئی تو خضر علیہ السلام نے پہل کی. کہا بھائی اٹھ, اے بندے اٹھ. 3-4 بار کہا, وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا تھا. باجو میں جو حضرت کھڑے تھے نا ابدال, انہوں نے کہا حضرت یہ میری آواز پہچانتا ہے, یعنی میرے بنا یہ سر بھی نہیں اٹھائے گا. تو کہا میں خضر ہوں, دنیا مجھ سے ملنے کے لیے تمنائیں کرتی ہے, میں اتنا جلدی کسی کو ملتا نہیں, یہ میری آواز پہ نہیں اٹھتا. کہا نہیں وہ نہیں اٹھے گا. تو کہا آپ ٹرائی کرو. اب جیسے حضرت ابدال نے ٹرائی کی نا تو ایک آواز میں سجدے سے سر اٹھ گیا, اور جیسے نماز وغیرہ سے سلام پھیرا اور سیدھا قدموں میں گر گیا وہ ابدال کے. تو کہا حضرت مرید بنا لیجیے. تو خضر نے ایسے ہاتھ پکڑ کر کہا ارے اللہ کے بندے مرید بعد میں بننا, مجھے تو پہچانتا ہے میں کون ہوں. تو کہا کون ہے. کہا میں خضر علیہ السلام ہوں. کہا سبحان اللہ. تو کہا تجھے میری آواز سمجھ میں نہیں, تو سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا تھا. تو کہا حضرت اس سے پہلے کیوں نہیں آئے, یعنی اٹھانا ہی تھا تو پہلے کیوں نہیں آئے. آپ بھی جو یہاں تک آئے نا تو یہ میرے پیر کی وجہ سے آئے ہیں. یعنی اگر ان کو میں معتقد نہ مانتا, یعنی حقیقی معنوں میں ان کا معتقد نہ ہوتا تو آپ نہیں آتے نا. یہ میرے کانوں میں جو آپ کی آواز کے رس بھی گھلتے تھے نا, تو یہ آپ کی آواز بھی میرے پیر کی وجہ سے ملی ہے. اب میں اسی آواز کو جانتا رہوں گا. بس یہ کہا, خضر نے چھوڑا, کہا یہ پکا معتقد ہے, جلدی مرید بنا لیں. یہ ہے اعتقاد, اس کو کہتے ہیں مرید بننا. અહીંયા તો આપણે હજી વિચાર કરે, મારો તો ઘણા વિચાર કરે એવું કે હજી તો દાદા જીવતા હોય ને, પરદાદા જીવતા હોય ને, હજી દાદીમાં જીવતા હોય, નાનીમાં જીવતા હોય, હજી અંજા છોકરા લગ્ન કરે, પછી અંજા છોકરા લગ્ન કરે, આખો ઘેરો થાય ને પછી મુરીદ બનાના. ये किसने कहा? अरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद यहाँ बरेली शरीफ में पैदा हो रहे हैं और वहाँ पीरो मुर्शिद फरमा रहे हैं, कहा मौलाना अहमद रजा तुम्हारे घर वली की विलादत हुई है, मैं खुद आऊंगा और मुरीद बनाऊंगा. ये तर्ज अमल है. आज हमें और आपको ये करने की जरूरत है. छोटे छोटे बच्चे भी हों, उनको भी किसी सिलसिले से वाबस्ता कर दीजिए और बड़ी तेजी के साथ करिए. वजह यह है कि इस दौर में अगर हमारा ईमान और एतकाद बच सकता है तो कोई मुर्शिद कामिल ही बचा सकता है. इसलिए हमें जल्दी मुरीद बनाने में करनी चाहिए, और ये इतनी बड़ी ताकत है कि मैं इंशाअल्लाह कल अगर मौका रहा तो अर्ज करूंगा. वमा अलैना इल्लल बलाग. अस्सलामु अलैकुम.